والصلاة والسلام على وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ کریم کی ذات بابرکات کے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیات. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نازل اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، مشائخ الاعظام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس اعظم بانی مجلس اعظم حضرت قبلہ علامہ مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ و مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ خالد حسن مجددی صاحب کسی کا مجبور علم و عمل و شرف. آج کی عقیدہ یہ تقریب حضرت کے والد بزرگوار کے سالانہ اس کی تقریب ہے اور اس موقع پر ان سعادت مند بچوں کے سروں کے عزتوں کی دستار رکھی گئی جنہوں نے اس مسجد سے ملحقہ مدرسہ میں حفظ قرآن کی سعادت پائی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کتاب رحمت کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کتاب رحمت قرآن مجید کرنے اور اس کتاب سے جڑی ہوئی برکتیں موصول فرمائے. خانقاہوں کے ساتھ مدارس شروع سے ہی جڑے رہے ہیں اور ہمارے صوفیاء نے مدارس کو جس طرح سے قائم کیا اور خانقاہوں میں جس طرح یہ ادارے قائم ہوئے اور ترویج علم کا ذریعہ بنے وہ ہماری 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا روشن بات ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ کو ایک مرید نے خط لکھا اور کچھ نذرانہ روانہ کیا اور ساتھ لکھا کہ یہ آپ کی خانقاہ پر قائم مدرسہ کے طلباء کے لیے اور وہاں رہائش پذیر درویشوں کے لیے فقیروں کے لیے ہے. تو آپ نے شکرانہ ادا کیا اور جو بات خاص طور پہ رہی وہ یہ تھی کہ مجھے بہت مسرت ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے خانقاہ کے فقیروں سے پہلے ان طلباء کا ذکر کیا ہے. یعنی آپ نے پہلے طلباء کا ذکر کیا کہ یہ ان کے لیے ہے اور پھر خانقاہ کے فقیروں، درویشوں اور وہاں تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو آپ نے ترجیح دی ہے علماء، آپ نے ترجیح دی ہے فقیروں پر طالب علم. تو طالب علم یہ ترجیح پاتے ہیں اور ان کی ترجیح شریعت نے مقرر کی ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کی تدفین کا مرحلہ آیا تو یہ پوچھتے تھے کہ کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، تو دفن کرتے ہوئے اس کو آگے دفن کیا جاتا. یعنی یہ اعزاز مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو انسان کا شرف اس کے دیگر مشاہدات سے بوجہ علم ہے، علم کی وجہ سے وہ دیگر مشاہدات سے ممتاز ہے. تو کہا مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ آپ نے فقیروں اور درویشوں پر طلباء کو ترجیح. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں اور میرے شیخ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے عالم اور فقیر بنا دے. تو پہلے لفظ جو بولا گیا وہ عالم کا لفظ بولا.
تو ہمارے جتنے بھی ماضی کے صوفیاء ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس علم کے رسوخ کو اپنی روح کی عطا گہرائیوں میں اتارنے کے لیے فقیروں کی صحبت میں بیٹھے، بلکہ یہ علماء کرام کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں، شاید آپ میں سے کسی کے لیے نئی بات ہو۔ ایک زمانے میں مرید کے لیے ہدایت کی شرط لگائی جاتی تھی کہ اس میں ہدایت بڑی ہے یا نہیں بڑی، پھر وہ اس اہل ہوتا کہ وہ مرید ہو سکے۔ اور آج تو پیر صاحب نے بھی نہیں، پیر صاحب کو بھی عبادت نہیں پڑھنی آتی، چہ جائے کہ ایک مرید کا یہ اعزاز ہو اور مرید کا یہ جو ہے وہ یہ اس کے لیے شرط رکھی جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ گجرات میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مغرب کی جماعت کروائی اور 2 رکعتیں پڑھائی، تو بعد میں جب سلام کرنے کے بعد وہ اس کے پیچھے گولیاں کرنے لگے تو پیر صاحب کو بھی محسوس ہوا، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ میں مسافر ہوں، تو سارے ہنسنے لگے، تو انہوں نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا بندی تو 1.5 سے میں نے 2 پڑھائی۔ تو جب یہ رہنمایان قوم کا بنگلہ علم ہوگا تو پھر جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وقت طریقت کے نام پہ جو جہالت قائم ہے وہ کسی سے معافی نہیں، یہ اسلام کے متوازی نظام بن گیا ہے اور سوائے یہ جہالت کی نسلیوں کے کچھ باقی نہیں رہا الا ماشاءاللہ۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، تو 100 میں سے 1-2 ایسے بھی ہیں کہ جو دین کا فہم اور شعور بھی رکھتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کا تو فہم دین ہی نہ رکھتا، بلکہ زیادہ تو فہم دین رکھتے ہیں، لیکن جو فہم دین رکھتے ہیں ان کا فہم دین بھی جو ہے وہ ناقص ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ عمومی طور پہ وہ کہا جاتا ہے کہ فلاں 2 نمبر دین ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 نمبر جو ہوتا ہے وہ 1 نمبر سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کا اتنا کم فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی پہچان نہیں سکتا، یعنی وضع قطع اس کی الٹیوں کی طرح ہوتی ہے اور ادائیگی سب کچھ ان کی اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح ہوتا ہے اور ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ جو بالکل شریعت کے متضادی متوازی اور متصادم چل رہے ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر نہیں ہوتے، یہ 420 نمبر ہوتے ہیں، جس کو ہم نے 2 نمبر کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کم از کم 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا ایک متوازی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے اور شریعت کا تمسخر اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ جو سیدھے سیدھے کفر بنتے ہیں۔ تو یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جس کو ہم 2 نمبر نہیں کہہ سکتے، یہ 420 نمبر ہیں، یہ 1 نمبر سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے، کوئی مشابہت بھی نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں، یہ تو اپنی وضاحت سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو شکل میں، صورت میں اور وضاحت میں 1 نمبر لوگوں سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن وہ بالکل کاروبار کر رہے ہوتے ہیں طریقت کے نام پر، ان کا مقصد پیسہ جمع کرنا ہے اور کچھ لوگوں کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے بڑے اتنا جمع کر کے جا چکے ہوتے ہیں، ان کو پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو لوگوں سے اپنی عزت کروانے کی اور ان کی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ دل رہا ہے۔ تو یہ 10 نمبر لوگ، یہ بھی 2 نمبر نہیں ہیں۔ 2 نمبر وہ لوگ ہیں کہ جو مخلص تو ہیں اندر سے، لیکن ان کا فہم دین ناقص ہے، اپنے طور پہ وہ صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے دین کا فہم کامل نہیں ہے، مکمل نہیں۔ ایک تو پورا عالم ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا کسی قابل کی صحبت نہ پانے کی وجہ سے۔ تو یہ تینوں کے تین جو ہیں یہ فائدہ لینے کے بجائے الٹا نقصان دیتے ہیں، اور میں اور آپ اگر بیمار پڑ جائیں تو دوائی لینے کے لیے 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں،
کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو ہم اس سے دوائی لیں، اور اگر کسی عطائی کے پاس جائیں گے تو ان زیادہ بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح اگر روح کی امراض کے لیے، باطن کے علاج کے لیے اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں گے جو خود مریض ہوگا، تو وہ ہماری شفا یابی کا اور ہماری بہتری کا کس طرح ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ بہت باریک معاملہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر لے کر بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، اور صوفیاء نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگائیں اور اپنے شب و روز بسر کر دیے، تب جا کر کے ان کو اللہ کی قربت کا نور نصیب ہوا۔ اور آج کی تاریخ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ضروریات دین ہیں، اگر وہی سکھانے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ ضروری شرعی امور ہے، ان پر کارآمد ہو، تو اتنا ہی کافی ہے۔ خام خواہ اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں ابھی عرش سے اتر کے آیا ہوں اور ابھی میری پرواز یہ ہے، اور ظلمانی باتیں کر کے یہ تاثر دینا کہ میں کوئی پہنچا ہوا شخص ہوں، یہ اپنے نفس کا بھی دھوکہ ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی مقرر ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر کوئی بیت میں آتا تو وہ فرماتے کہ ماضی کے اندر جو بزرگ تھے اور ان کی جو رسائی تھی، میرے ہاں تو یہ نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ میرے حضرت نے بھی جب مجھے خلافت دی اور میں نے کئی عرصہ بیعت نہیں کی، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی شخص اپنے ساتھ نہیں بولا، تو میں نے کہا کہ حضرت وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے میں اپنے اندر وہ قابلیت نہیں پاتا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس دور کے اندر آپ کی تبلیغ سے اگر کوئی شخص نمازی بھی بن جائے تو یہ کم غنیمت ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میری کوشش تو یہ ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، جھوٹ نہ بولیں، رزق حلال کمائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کا برا نہ سوچیں۔ اگر ان چیزوں پر آپ میرے سے عہد کرتے ہیں تو باقی اگر کہیں کہ میں آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دوں گا اٹھا کے، تو فرماتے تھے کہ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، تو آپ اس کے لیے کوئی ڈھونڈنا تلاش کرنا، تو ایسا مل جائے تو ہمیں بھی بتانا، ہم کس کی صحبت میں کچھ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ دور موجود کے اندر تو کوئی نمازی بن جائے، کوئی سچائی پر آ جائے، کوئی خلوص کے ساتھ دین کے کام کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لے، صالحیت کی طرف آ جائے، اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے اس کا وجود نافع ہو، اور وہ اللہ کی مخلوق کو اپنی شرور سے بچاتا ہو اور اس کا وجود لوگوں کے لیے خیر کا باعث ذریعہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک تم ہو کہ اگر دین کا 10واں حصہ بھی تم سے چھوٹ جاتا ہے تو تمہاری گرفت ہوگی، اور ایک وہ ہوں گے اگر 10ویں حصے پر بھی عمل پیرا ہو گئے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو یقیناً ہم اس دور میں جی رہے ہیں، تو یہ جو خام خواہ چھوٹی موٹی آنکھیں بند کر کے فیض اندر عطا کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تماشے چل رہے ہوتے ہیں۔ نماز جو پڑھتے تھے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میرے بیٹے کو سمجھائیں، یہ میرا بھی بے ادب ہے اور میری بیوی کا بھی بے ادب ہے، ویسے ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ 5 لطیفے جاری ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا ایک بھی جاری نہ ہوتا، لیکن اگر آپ کا بادل ہوتا تو شریعت ہم سے یہی تقاضا کرے۔ تو یہ کچھ نفس کے دھوکے ہیں، کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے آج کی تاریخ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے مان دی ہے، ان بھول بھلیوں میں، دھوکہ بازیوں کے اندر جو ہے وہ کہیں ضائع نہ کر بیٹھے۔ جو میرے ذمہ کام ہے، جو میں کر سکتا ہوں، میں وہی کام کروں گا۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں، اگر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ دھیان سے بچے پڑھا لیتے ہیں اور یہ بچے آپ کی تربیت کے دائرے میں کچھ عرصہ رہتے ہیں اور کل یہ کسی منصب کے اوپر فائز المرام ہوتے ہیں اور وہاں جا کے سچائی کے داموں کو نہیں چھوڑتے، حب الوطنی کے داموں کو نہیں چھوڑتے، اسلام کی غیرت جو ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور آپ کا وہ بچپن کے اندر ان کے اندر دین کی محبت، دین کی غیرت اور اسلام کا رسوخ جو آپ نے داخل کیا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کر نہیں سکتے اور جو کر سکتے ہیں آپ وہ کر نہیں پا رہے، اور جو آپ کے بس کا لوگ نہیں ہے وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو خام خواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت
ہمیں دین کے کام کی بہت بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت لوگ اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہیں، اور دوسری جانب جو اس وقت حال ہو گیا ہے، جو یہ الحاد جدید کا فتنہ ہے، وہ ہمارے بہت بڑے اس دور کے مفکر ہیں احمد جاوید صاحب، انہوں نے حال کے اندر ایک بات کہی تھی کہ آج پوری دنیا کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ کہتے تھے اگر آج ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے تو اسی ڈیٹ پر جو ہے وہ 10 لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم نے کبھی اس کا اندازہ نہیں کیا، یعنی ایک بندہ اگر پوری دنیا میں 1 منٹ میں مسلمان ہوتا ہے تو 1 منٹ میں 10 آدمی ملحد ہو رہے ہیں، الحاد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تشکیک کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اور آج سے 1 صدی قبل اقبال نے کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اس وقت بے یقینی کا مرض الحاد جدید کی شکل کے اندر جو ہے وہ رگو ریشہ کے اندر ماں پہ نفوذ ہے، اور ایکس مسلم سوسائٹیاں پوری دنیا کے اوپر اس وقت متعارف ہے۔ آج تو یہ جدید میڈیا کا دور ہے، علماء بھی موجود ہیں، آپ جائیں سوشل میڈیا پہ ان کو جا کے سرچ کریں، ان ایکس مسلم سوسائٹیز کے اندر جو پڑا ہوا ہے اور جس کو دکھا کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے جو ہے وہ منحرف کرتے ہیں، تو ہمیں شرم آئے گی کہ وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے آستانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ آئے دن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یہ سب ان کے پیجز پہ جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اسلام سے منحرف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کو سمجھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پہ آئے، تم یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کسی کا دین خراب تو نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اگر دن میں 100 مریض اس کے پاس آتے ہیں اور 90 مریض جو ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں، لیکن روزانہ 2 آدمی کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے اس کی غلط دوائی سے، تو اس کو کامیاب ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر ہمارے طرز، ہمارے عمل اور دین کی غلط تعبیر اور غلط تشریح کی وجہ سے اور طریقت کی غلط تعبیر اور غلط تشریح کی وجہ سے لوگوں کا دین خراب ہو جاتا ہے، آپ مجھے معاف کیجیے، ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کا توحید کا بنیادی تصور ہی ناقص ہے، شرک ہو رہا ہے بہت سارے آستانوں کے اوپر، اور یہ میں درست کہہ رہا ہوں اور میں ثابت کر سکتا ہوں۔ میں ایک آستانے پہ حاضر ہوا اور میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر مقصود لذاتے ہی نہیں ہے، مقصود لغیر ہے، مقصود قربت الہی ہے، اور پیر جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے۔ مرشد کا مطلب راہ دکھلانے والا ہے، اور جو راہ دکھلانے والا ہوتا ہے وہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ مرشد ہے، راہ دکھلانے والا ہے، راہ دکھلانے والا خود منزل نہیں ہوتی، ہم سب کی منزل اللہ کی قربت ہے۔ تو میں نے اپنے انداز پہ، اور ایک ایسی جگہ پہ مجھے لگا کہ یہاں مجھے کہنے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آئیں گے، تو میں وہاں سے بیان کر کے کوئی میرا خیال 20-25 کلومیٹر واپس آ رہا تھا، اور مجھے ایک نوجوان کا فون آیا جو میرا ملنے والا اس مجلس میں موجود تھا، اس نے کہا پیر صاحب آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہاں بات کرتے، اور وہ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ تو شرک ہے اگر وہ یہ بات کرتے، تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ شرکی عقیدہ ہے کہ اگر پیر مقصود لذاتے ہی ہے تو پھر جو ہے وہ توحید کہاں گئی، پھر جو ہے وہ شرک اور جس کو کہتے ہیں، تو ان کا فہم دین ہی ناقص ہے، اور چونکہ وہ بچپن سے ہی انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، اللہ اکبر، اور وہ اپنی بات کو جو ہے وہ حجت سمجھتے ہیں، جبکہ جو ہے یہ ایک فتنہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا بنے اور کوئی رسول بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر تم اس اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر دو کہ جو میں چاہوں وہی ہوگا، تو پھر تم اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتے ہو۔ کائنات میں اولیاء کے سب سے بڑے امام سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ تو جب امام الاولیاء فرما رہے ہیں کہ میں جو سوچتا ہوں، جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں اس کی شکست بھی ہو جاتی ہے، تو میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کی معرفت پائی ہے،
تو میں اگر یہ سمجھ لوں کہ بس جو میں کہہ لوں وہ حجت بن گیا ہے، ایسا ہے ایک تو خدا نہ ماننا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ رسول نہ ماننا. تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ رسول کی بات کا رد کرنا، انکار کر دینا کفر ہے. تم اپنے آپ کو اس درجے پہ نہ بٹھانا کہ جو تمہاری بات کا انکار کر دے اور تم سمجھو کہ جو ہے وہ آپ کو نکل گیا. مردود الطریقہ تو عام بات ہے، لیکن مردود الشریعہ بن جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. جو پیر صاحب کی بات کو جو ہے وہ دھیان سے سنے نا، اور اس کے چہرے کے تیور تھوڑے بدلے کہ یہ بات کوئی درست معلوم نہیں ہوتی. تو یہ خود ساختہ طریقت کی تعلیمات ہے. آج ہم جن بزرگوں کے اس مناتے ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ذرا ان کی تعلیمات پڑھ کے تھے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوح الغیب بھی پڑھ کے ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح توحید کا اثبات کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو شریعت کی طرف بلایا. قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیے نبیوں نے کس طرح بلایا. میں ابھی ایک سن رہا تھا، ایک کوئی 20 سے 25 منٹ کا ایک خطبہ تھا کسی پیر صاحب کا، اور وہ اس زور کے ساتھ اپنی طرف بلا رہے تھے اور اس طرح ان کا لہجہ اتنا خشونت زدہ تھا کہ میں نے کہا کہ آگے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درست کیا ہے، اور وہ سراسر شریعت کے متصادم ایک دعوت ہے جس کو دے رہے تھے. اور جبکہ پیغمبروں کی دعوت کیا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا. حضور کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجیے، حضور نے کس طرح بلایا، حضور کے خطبوں کی تشریحات دیکھ لیجیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد جو ہے وہ علم ہے، سب سے پہلے علم ہے، اور آخری مرتبہ جو ہے وہ خشیت الہی پر منتقل ہوتا ہے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں 4 مراتب بیان فرمائے ہیں. الناس کلهم موتى الا العلماء، ہمیں لوگ مردہ ہیں لیکن زندہ علماء ہیں. یعنی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہو، کام کا آغاز ہی یہاں سے شروع ہو. الناس کلهم موتى، تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں، الا العلماء، مگر علماء زندہ ہیں. پھر ارشاد فرمایا والعلماء كلهم نيام الا العاملين، لیکن تمام علماء زندہ تو ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں. پھر آگے بڑھے فرمایا والعاملون كلهم في خسران كلهم على خطر الا المخلصين. اللہ اکبر. فرمایا وہ سارے کے سارے خطرے میں ہیں یا خسران، لیکن خسارے سے وہ بچے ہوئے ہیں کہ جو مخلص ہیں، اخلاص کی دولت جن کو. پھر آگے فرمایا والمخلصون كلهم على خطر الا الخائفين، اور سارے مخلص کے خطرے سے خالی، خطرے سے وہ بچے ہیں کہ جو خشیت الہی کا نور رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے ہوئے گمراہ ہو جاتے ہیں. مہو کا کہو ماں تو کسی شمار میں نہیں ہے. میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا. بلعام بن باؤلا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا. وہ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ بعد میں ہاتھ آتے قبولیت پہلے ہوتا. لیکن پھر اسی کے لیے کہا گیا نا ماسالہ کماسل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، اور کیا برا حال ہوا. جبکہ کتنا مستجاب الدعوات تھا اور لوگوں نے اس کے اس عمل کو دیکھا، لیکن پھر بعد میں اس کی حالت کو میں اور آپ پھر کس بات سے ڈرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سے خطائیں سرزد ہو جائیں، ایک تو یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود ہم سیدھے سیدھے بھی چلے پھر بھی وہ بے نیاز ہے. ہمیں اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. اور حضرت سری سبتی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اس کے حضور جا کے حساب کتاب لینا تو بعد کی بات ہے، میں تو اس کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہوں. تو بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے. اللہ اکبر. کتاب الایمان اٹھائیے. وہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا، 30 اصحاب رسول سے، اور ہر ایک کو میں نے اپنے انجام کے لیے سخت فکر مند پایا. اللہ اکبر. یعنی جو حضور کی صحبت پا چکے تھے تو وہ بھی ڈرتے تھے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے کہ یہ احتیاط کیا. رنگا رنگ سہیلیاں پر نہ کرے پر پریا اس کا جانیے جس کا. حضرت باعزید مستامی سے پوری ابھی پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیٹے کی دو اچھی؟
حضرت باجی وہ پڑھے میں بڑھیا تیرے سوال کا جواب پھر میرے پاس نہیں. یہ کوئی مجھے پوچھے یا آج کے کسی پیر صاحب سے کوئی پوچھے کر جانے کیسے پائے, لیکن حضرت باجی وہ پڑھے کہا یہ سوال تو ابھی اس کا جواب میرے پاس نہیں, یہ تو مرنے کے بعد میرے پاس ہے. اللہ حضرت باجی کا انتقال ہو گیا, بڑھیا کو خواب مل گیا. اس نے کہا کہ حضرت میرا سوال وہی پڑا. تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان ہوا, اب تیرے گدھے کے دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتا. تو بڑھیا نے کہا حضرت آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا, تو خاتمہ بن ایمان ہوا, ماجرا کیا. حضرت باجی بولے کہ جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا. اللہ, اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو شہنشاہ یہ تو کبھی نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو, یہی پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا, تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی. اللہ 72 سال کی عمر میں انتقال. اے بوڑھے بتا میرے پاس ہے. امام ابو نعیم نے الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کی جنت عطا فرماتا, اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت دے گا. وہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کو دوزخ کا حکم ہو چکا. تو کہا کہ اللہ نے میرے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے میری مغفرت کر دی. اپنا کوئی عمل پیش نہیں کیا کہ مالک میں نے زندگی میں یہ عمل کیا. حالانکہ باجی بستامی علیہ رحمہ اللہ اکبر اقبال نے کہا کامل بستان از تقیب پر اجتناب خود نے خربوزہ کر. اجتناب جو ہے وہ حضور کی سنت کے اتباع کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا, کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے, کھانے کا طریقہ ثابت نہیں. توڑ کے کھایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کاٹ کے کھایا. اس احتیاط سے خربوزہ نہیں کھایا کہ کہیں سنت کی مخالفت لازم نہ آ جائے. یہ تھی احتیاط حضرت باعث بستانی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ نے کشف المعدوم میں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام حضرت باعث بستانی لکھا. اللہ اکبر. حضرت باعث بستانی کو ایک آپ کے معاصر نے خط لکھا, اور جو لکھا وہ ان کی اپنی حالت تھی, لیکن بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی حالت بھی وظیفہ غیب لکھتے تھے. اب تو دوسروں کی کرامتیں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ داخل کر لی جاتی ہیں. جو ماضی کے اندر کرامتیں بزرگوں کی ہوتی تھی آج کے بزرگوں کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے. کسی زمانے میں جو ہے وہ کہیں کہیں پوری روئے زمین پہ کوئی غوث ہوتا تھا, آج ہر آستانے کا اپنا غوث ہے, اور جو کرامتیں حضور غوث اعظم کی تھی وہ آستانے پہ جو ہے وہ پیر صاحب کی جو ہے وہ کرامتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی. لیکن ماضی کے اندر ایسا نہیں تھا. جو ہوتا بھی تھا اس کو بھی وسیلہ غیب بیان کرتے تھے. کرامت کو بیان کرنا ان کا مقصود نہیں تھا. ہمارے تو مشائخ نے لکھا ہے الکرامات حیض الرجال, یہ تو مردوں کا حیض ہے, وہ تو اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں, کرامات کا کی ان کی خواہش ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کہ النفس تطلب الکرامہ وربک یطلب الاستقامہ. ان طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ, کہ استقامت کا طالب بن, کرامت کا طالب نہ بن. تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے, تیرا رب تجھ سے استقامت مانگتا ہے. اللہ اکبر. تو بات چل رہی تھی کہ حضرت باعث کو خط لکھا غالباً یحییٰ بن معین نے, اور انہوں نے لکھا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا, ایک گھونٹ لیا, اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی ہی نہیں اتر. صرف ایک گھونٹ لیا, لیکن اس کا ایسا نشہ آیا کہ ابھی تک وہ نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. توحید کی مے کا ایسا نشہ چڑھا. تو آپ نے جو جواب لکھا وہ بھی وسیلہ غیب لکھا, لیکن حالت حضرت باعث کی اپنی. اس کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پہ لکھا میاں اس کا حال پوچھتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا, ایک گھونٹ لیا, اور ابھی تک مستی نہیں اتر رہی. تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا. شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے, شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے.
کہ ایک ایک بوند رکھتی ہے اس کی تاثیر محکا۔ اصل تو جو کمال سمت میں رکھا گیا ہے، جب حضور احد پہاڑ پہ گئے تو وہ جھوم اٹھا، حضور نے زور سے اپنی ایڑی ماری، اس کو احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو وہ فوراً رک گیا۔ ملا علی قاری نے جو ہے وہ مرقات میں لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہے، اور حضور نے پہاڑ کو وجد سے ضبط کی طرف منتقل کیا۔ شراب عشق پی کر جو نہ بن کے ضبط اس کا ہے، ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر مے خانہ۔ ہم اپنی محبت کو کبھی رسوا نہ کریں گے، آئی بھی تیری یاد تو تڑپا نہ کریں۔ اللہ اکبر، وہ باعث مستعمل جن کا یہ مرتبہ ہے، تو وہ کوئی اپنا ایک عمل بارگاہ حضور میں پیش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ مالک ایک بوڑھا تیری بارگاہ میں آیا ہے اور سوالی بن کے آیا ہے، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو حساب اگر لینے میں وہ آ جائے تو پھر کوئی بھی بچ نہ نکلے گا، اس کے فضل سے ہی کام بنے گا، اس کے کرم سے ہی۔ تو اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دینا، یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، اور ہر وقت ڈرتے رہنا کہ مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے کہ توفیقات سلب کر لی جائیں۔ اور اللہ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے خیر کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ شاید میں بہت اچھا ہوں، لیکن اس کی توفیقات سلب کر دی جاتی ہیں، اور وہ اندھیرے کے اندر ساری زندگی خوش فہمی میں زندگی گزار دیتا ہے، اور پھر اس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو یہ بدترین صورتحال لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جو دین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساتھ ہمیں اپنا مواخذہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر اتر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون ہیں۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے تو مبدأ معاد میں لکھا کہ سالک کے لیے یہ نعمت ہے کہ اس کے مرتبے کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، یعنی اس کا جو مرتبہ ہے اللہ کے یہاں اگر ہے بھی تو اللہ اگر اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھ لے تو یہ بھی اس کے لیے نعمت ہے، تاکہ وہ کسی غرور اور کسی تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو سکے، اور چیز آئے کہ بندہ ہو بھی کچھ نہ، اور خود ساختہ اپنی ایک شخصیت تعمیر کرے، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس کی تشہیر کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ولایت کے اس مرتبہ رفیع پہ کھڑا کر کے لوگوں کو اپنے قرب کی دعوت دے رہا ہو، جو سوائے دھوکے کے اور سوائے جو ہے وہ نظر کی غلطی کے اور کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شیرازی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تو اچھا ہو لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے اچھا۔ تو لوگوں کی نظر کے اندر اچھا بن کے بیٹھنا، اور لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے جو ہے وہ رکھنا، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک ستھرا نہ بتاؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ستھرا کون ہے اور تم میں سے پاک کون ہے۔ اور ہم نے تو اسلاف کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں وہ جو ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ نے جو ہے وہ 100 جو ہے وہ بڑے بڑے فقہا کو بلایا اور کہا کہ جب الوداع کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں کوئی خاص بات کرنی ہے، آپ میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کہا جی بندہ حاضر ہے، فرمائیے، میں جو کہیں گے میں انشاءاللہ وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو پھر دوسرے کو، تیسرے کو، آخری تک بندہ یہی کہتا ہے۔ پھر اس نے وہ لوگ کہ علم کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جب ڈالا تھا اور فقر کی مسند کے اوپر حقیقی طور پہ وہ براجمان تھے، ان 100 لوگوں کو بلایا، اور جب دعوت کے بعد الوداع کرنے لگا تو کہا کہ حضرت میں کوئی خاص بات کرنی ہے، آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو کہا وہ پیچھے آ رہا۔ تو اس طرح ہر ایک کہتا پیچھے آتا۔ تو جب 99 گزر گئے تو اس نے کہا اب آخری یہی ہے، اس کا حضرت آپ سب سے بڑے، تو آپ سے کوئی میں نے بات کرنی ہے۔ تو کہا وہ تو آگے گزر چکا ہے۔ تو ہمارے صوفیاء کا تو یہ طریق تھا، اور وہ دوسروں کو بڑا بناتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، بزرگوں نے تو کہا کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کی تکریم کرو کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں گی، اور جو عمر میں چھوٹا ہے اس کا لحاظ کرو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اگر نیکی دیکھنے کا شوق آ جائے تو وہ اور میں دیکھو، خوبی دیکھنے کا شوق آ جائے تو اور میں دیکھو، اگر برائی دیکھنے کا شوق آ جائے تو وہ اپنے آپ میں دیکھو۔
اور اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے اللہ اس کے قلوب کو اس کی نظروں کے اندر ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے اوپر کرم نوازی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمارے صوفیاء کی اگر زندگیاں دیکھیں، ان کی تحریرات پڑھیں اور ان کی شب و روز کی زندگیاں دیکھیں، تو یہ ان کے بارے میں جو القابات اور اتنا کچھ یہ بعد میں آنے والوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور وہ اس کے اہل بھی تھے، لیکن ان کی زندگیاں دیکھیں اور ان کو دیکھیں، انہوں نے اس کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی، نہ انہوں نے کرائے کے لوگ رکھے ہوئے تھے جو ان کے ان القابات کی تشہیر کریں، نہ ان کے کوئی جو ہے وہ ایسے نقیب موجود تھے جو ان کے ان القابات کی شہرت کے لیے جو ہے وہ محنت کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے تھے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، جبریل امین کو کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور پھر آسمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، اور آسمان دنیا میں رہنے والوں تم بھی اس سے پیار کرو، پھر اس کی قبولیت کو دنیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا کرے کہ اس کو ہم پسند آ جائیں، اللہ ہماری خطائیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح کا پیش کر کے نہ جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اوپر آ کے تمہاری مغفرت کے لیے دعائی نہ مانگے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے لوگوں کو اس طرح کا اپنا آپ پیش کر کے چلے گئے کہ لوگ ان کی قبر پہ آ کے مرادیں تو مانگتے ہیں، ان کی قبر پہ آ کے ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بھی نقصان کیا، اپنا بھی انہوں نے جو ہے وہ کتنا نقصان کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں جو ہیں وہ پیدا کیجیے، لوگ تمہارے لیے خیر کے جذبات بھی رکھیں اور اچھی دعائیں بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو میرے بکھرے ہوئے کچھ کلمات تھے، اللہ ان کلمات کو جو ہے وہ ان کے مقاصد تک ہمیں پہنچائے، اور حضرت قبلہ مجددی صاحب سیدہ مجدہ جو کہ اس وقت اہل سنہ میں یہ 2-3 بزرگ ہستیاں ہیں جو بہت پرانی رہ گئی ہیں، اس شہر کی بھی پرانی ہستیاں ہیں اور ہمارے مسلک کی بھی، اور اللہ نے ان کو جو ماضی میں توفیقات عطا کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کا یہ ڈیرا، یہ آستان قیامت تک ان آباد رہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے، رحمتیں برستی رہیں۔ بار دیگر ان بچوں سے بات شروع ہوئی کہ انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اللہ ان بچوں کو کتاب اللہ کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں آ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ شہر بھر کے علماء جن سے ملاقات عمومی طور پہ نہیں ہو پاتی، میں سال کے بعد جب حاضر ہوتا ہوں تو ہم دوستوں کی زیارت بھی اور عالی مرتبہ علماء کی زیارت کا نور بھی نصیب ہوتا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیرے محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ حکایت بود بے پایا باخاموشی ادا کرتا ہوں، حکایت بود بے پایا باخاموشی ادا کرتا ہوں۔ اللہ انہیں کلمات کو قبول فرمائے۔ یا وزیر النساء کا ایک شعر ہے کہ وسعت جو ہے اس کا شعر ہے کہ میرے ذہن سے نکل گیا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یعنی میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ میں اپنے لفظوں کے ساتھ کہہ نہیں پائی، بلکہ میرے چہرے کے تاثر یہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی بہت ساری تشنگی لیے اور بہت ساری پیاس لیے جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، اپنی گناہوں کا حساب نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقصود کرے۔ وآخر دعوانا